الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال عليه الصلاة والسلام جددوا إيمانكم قيل يا رسول الله وكيف نجدد إيماننا قال أكثر من قول لا إله إلا الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل احترام بھائیوں بزرگوں اور دینی ماؤں بہنوں، یقینی بات ہے کامیابی تو دین پر ہی ملے گی۔ دین تو انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ دین پر چلنے والا دنیا کے اندر بھی راحت کی، اطمینان کی، عافیت کی، سہولت کی، خوشحالی کی زندگی گزارتا ہے، اور آخرت کے اندر بھی عافیت، سہولت، خوشحالی، برکت کی زندگی گزارے گا۔ جو دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں وہ دین آپ کی امت کے لیے ہے۔ امت میں مرد مردوں کے ساتھ عورتیں، عورتوں کے ساتھ بچے، ان کے گھر، ان کے خاندان، مرد کے ذمے عورت کا دین، عورت کے ذمے اولاد کا دین۔ سارے رشتوں میں سب سے مبارک رشتہ مرد عورت کا ہے، لیکن مبارک دین کے ساتھ ہے۔ اگر دین ہے تو مبارک ہے، اور دین نہیں تو مبارک نہیں۔ اس لیے دین کا سیکھنا بھی ضروری اور دین کا سکھانا بھی ضروری۔ پورے گھر کو مل کر ذمہ داری پورا کرنا ہے۔ پورے گھر کی ذمہ داری ہے کہ مل کر اللہ کے حکم کو پورا کریں۔ گھر کے ایک فرد کا کھانا گھر کے تمام لوگوں کے لیے کافی نہیں ہوتا۔ ہر ایک کو اپنی بھوک دور کرنے کے لیے خود کھانا ہوتا ہے۔ گھر کے ایک فرد کا سونا گھر کے تمام لوگوں کے لیے کافی نہیں ہوتا۔ ہر ایک کو اپنی نیند پوری کرنے کے لیے خود سونا ہوتا ہے۔ مرد کا دین عورت کے لیے کافی نہیں ہوگا، عورت کا دین مرد کے لیے کافی نہیں ہوگا، لیکن دونوں کا دین ان کے گھر، ان کی اولاد، ان کے خاندان، ان کے نسلوں کے لیے کافی ہونے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس لیے فکر مند ہو کر چلنا ہے۔ ایک سفر کافی نہیں ہوتا، ایک چلہ کافی نہیں ہوتا، ایک بیرون کا سفر کافی نہیں ہوتا۔ مستقل چلنا ہے، اول تا آخر چلتے رہنا ہے۔ واپسی تو تیاری کے لیے ہوتی ہے۔ اس لیے پورا گھر مل کر ذمہ داری کو پورا کرے۔ فکر مند ہونا، فکر مند کرنا، یہ بنیادی چیز ہے۔ بے دینی کی وجہ سے لوط علیہ السلام کی گھر والی حضرت جبریل کے پتھر سے ہلاک ہو گئی ہے۔ نبی کی گھر والی ہے لیکن بے فکر رہی، ہلاک ہو گئی۔ بے دینی کی وجہ سے نوح علیہ السلام کا بیٹا پانی میں غرق ہو گیا۔ نبی کا بیٹا ہے، بے فکر رہا، ہلاک ہو گیا۔ اللہ کے دشمن کے گھر میں رہنے والی اللہ کی بندی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فکر مند ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر تھوڑی سی ناگواری اور آخرت میں حضور کی گھر والی بنا دی۔ اس لیے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ پورا گھر مل کر چلے۔ جلالین شریف کے حاشیہ میں 22 چیزیں لکھی ہیں۔ مرد عورت کے درمیان فرق، عورت قاضی نہیں بنتی، عورت اذان نہیں دیتی، عورت اقامت نہیں کہتی، عورت جمعہ نہیں پڑھے گی، عورت عید کی نماز نہیں پڑھے گی، عورت جنازے کی نماز نہیں پڑھائے گی، عورت نکاح نہیں پڑھائے گی۔ لیکن امر بالمعروف نہی عن المنکر ایسا فریضہ، ایسی ذمہ داری ہے کہ قدم بقدم چلے گی، ایک قدم بھی پیچھے نہیں رہے گی۔ دین کے سیکھنے سکھانے کے اعتبار سے، اللہ کے راستے میں نکالنے کے اعتبار سے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پورے گھر والوں کو ساتھ لے لیا، اللہ نے چمکا دیا اور ایسی چیزیں جاری کرا دی جو قیامت تک باقی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اپنے گھر والوں کو لے کے چلے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر والوں کو لے کر چلے ہیں، اس جگہ چھوڑا جہاں کھانے کا کسی چیز کا انتظام نہیں تھا۔ تھوڑا سا توشہ تھا، وہ بھی پورا ہو گیا۔ حضرت ہاجرہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ ہم سے ناراض ہیں جو آپ ہم کو یہاں چھوڑ لائیں؟ اللہ نے بات کرنے کو منع کیا تھا، آپ خاموش رہے۔ فرمانے لگیں اللہ کا حکم ہے، آپ نے اشارہ کیا، کہنے لگیں اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے اندر تو کامیابی ہے، بربادی تو اللہ کے حکم کو توڑنے کی وجہ سے ہے۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے رخصت ہوئے، اپنے گھر والوں کے لیے چیزیں نہیں مانگی، کھانا نہیں مانگا، کپڑا نہیں مانگا، بلکہ اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بڑی چیز مانگی ہے۔ قیامت تک کے لیے سبق دے کر گئے کہ کیا مانگنا ہے اپنے گھر والوں کے لیے، کس چیز کی فکر کرنا ہے۔ اے اللہ میرے گھر والوں کو نماز کا پابند بنا، من اقامہا فقد اقام الدین، بنیادی چیز میں۔ اب حضرت ہاجرہ کی صفا مروہ کی دوڑ،
اللہ تعالیٰ نے اس چٹیل میدان کی یہ دوڑ ایسی پسند فرمائی کہ قیامت تک اب کوئی عورت نہیں دوڑے گی، مرد دوڑے گی۔ حضرت ہاجرہ کی ایک دوڑ قیامت تک کے لیے تمام عورتوں کے لیے کافی ہوگی، اور اللہ نے اس عمل کو واجب کر دیا، قیامت تک صحیح ہوتی رہے گی، اس کا ثواب حضرت ہاجرہ کے حصے میں جائے گا، اور عمل واجب ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے اللہ نے زمزم نکال دیا، بیمار پیے تو بیماری دور، بھوکا پیے تو بھوک ختم۔ بچپنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا، 4 مرتبہ آپ کے دل کو دھویا گیا، جنت کا پانی استعمال نہیں ہوا، زمزم استعمال ہوا، تو قیامت تک باقی رہے گا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی فرض کی تکمیل کا ذریعہ بن گیا۔ حاجی حج کرے اور قربانی نہ کرے اس کا حج ہو نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے کا کام لیا، اپنے گھر کی تعمیر کرائی، اور تعمیر کروانے کے بعد آواز لگوائی۔ آج بیت اللہ پہ جتنے لوگ حاضر ہوتے ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام کی آواز کی برکت کا نتیجہ ہے۔ اس لیے اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر چلنا یہ بنیادی ذمہ داری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں 3 چیزوں کا اہتمام کیا، دعوت کا، عبادت کا، تعلیم کا۔ جس دن آپ کے کاندھوں پر ذمہ داری ڈالی گئی ہے، آپ کے اوپر ذمہ داری سونپی گئی ہے، اس دن آپ نے ساری فکر اپنے گھر کے اندر رکھی ہے۔ مرد کو چاہیے اپنے گھر والوں کو فکر مند کرے، اور گھر والوں کو چاہیے اپنے محرم کے ساتھ فکر مند رہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پسماندہ زمانے کے اندر مالدار عورت تھی، سندل کی لکڑی کے مکان میں رہا کرتی تھی، جس کی اونچائی 2 مالا تھی، 2.5 کروڑ کی مالک تھی۔ جس دن دنیا سے گئی ہیں کپڑے پر 13 پیوند تھے، اور گھر میں 3 دن کا فاقہ تھا۔ قیامت تک کے عورتوں کے لیے مثال ہیں، مردوں کے لیے مثال ہیں۔ اگر اللہ نے تمہیں کچھ دیا ہے اپنے محرم کے ساتھ مل کر لگانے کے لیے دیا ہے، بچانے کے لیے نہیں دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں صبح سے نکلتا، شام کو لوٹ کر آتا، تھکن کے اثرات میرے اوپر ظاہر ہوتے، لیکن میری خدیجہ کے چند جملے میری تھکن کو دور کر دیتے تھے۔ تھکن وہ عورت اتارتی ہے جو دیندار ہو، جو بے دین ہو جائے وہ تو تھکن کو بڑھا دے گی، گھر کی ایک شادی میری ساری کمائی کو ڈبا دے گی۔ پہلے دن ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگی، پہلے دن جو ذمہ داری اللہ نے آپ کے اوپر ڈالی، آپ نے اپنے گھر کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اوپر ایک تھکن کے اثرات۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اللہ نے مجھے ذمہ داری دی ہے، میرا ساتھ کون دے گا؟ فرمانے لگی میں آپ کا ساتھ دوں گی۔ مرد کے لیے عورت راحت ہے، عورت کے لیے مرد راحت ہے۔ آپ کے گھر کے اندر ایمان کا حلقہ، آپ کے گھر کے اندر قرآن کا حلقہ، آپ کے گھر کے اندر آخرت کی فکریں کی جائیں۔ آپ نے اپنے گھر کے اندر پہلے دن ہی ذمہ داری ڈالی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں عبادت کا ماحول قائم کیا۔ آپ نے اپنے گھر والوں کو آخرت والے اعمال دیے۔ ابو نعیم کی روایت ہے حضرت جبریل آئے، حضور کو لے کر چلے، زمین پر مارا، وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو سکھایا، وضو سکھانے کے بعد حرم لے کر آئے، وہاں نماز سکھائی، وضو نماز سیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے۔ گھر جا کر حضرت خدیجہ کو وضو بھی سکھائی اور نماز بھی سکھائی۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے محرموں سے کیا سیکھ رہے ہیں اور ہمارے محرم ہمیں کیا سکھا رہے ہیں، ہم اپنی گھر والیوں کو کیا سکھا رہے ہیں۔ میرا اپنی گھر والی کے ساتھ کیا مزاج ہے دین کا، میں اپنی امی کو کیسے لے کے چل رہا ہوں، میں اپنی بہن کو آخرت کی کیا چیز دے رہا ہوں، میری بیٹی کے لیے میں نے آخرت کا کون سا توشہ جمع کیا ہے۔ یہ مجھ سے جڑی ہیں، ماں مجھ سے جڑی ہے، بیوی مجھ سے جڑی ہے، بہن مجھ سے جڑی ہے، بیٹی مجھ سے جڑی ہے، اس کے علاوہ خاندان میں کئی محرم ہیں وہ بھی مجھ سے جڑی ہیں۔ لین دین کس چیز کا ہو رہا ہے، کیا دے رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں آخرت والے عمل دیے۔
حضرت عائشہ فرماتی ہیں ہمارا گھر اتنا چھوٹا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تو مجھے اپنے پاؤں کو پیچھے کرنا پڑتا تھا، گھر اتنا بڑا نہیں تھا کہ آپ اطمینان سے سجدہ کر لیں اور میرے پاؤں پھیلے رہیں، گھر تو ایک ضرورت کی چیز ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کئی کئی چاند گزر جاتے تھے، کھانے کی کسی چیز کا انتظام نہیں ہوتا تھا سوائے کھجور اور پانی کے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرا ایک جوڑا مدینے میں جس لڑکی کا نکاح ہوتا تھا، میرا جوڑا اس کے پاس چلا جاتا تھا، نکاح ہونے کے بعد وہ جوڑا میرے پاس واپس آ جاتا تھا۔ اس کے بعد فرماتی کاش میں ایک دن کا ہوتی، کاش میری ماں مجھے دنیا میں لائی نہ ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے اندر یہ آخرت والے اعمال دیے۔ آپ نے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے جو شوہر چنا ہے وہ تو حضرت علی کرائے سے رہنے والے ذاتی مکان نہیں تھا۔ نکاح کے بعد فرمایا اے میری بیٹی میرے تمام صحابہ افضل ہیں، ہر ایک کا تعلق اللہ سے گہرا ہے، لیکن علی جو ہے یہ سب سے زیادہ بے چین رہتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آ کر عرض کیا ابا جان آپ کے پاس غلام آئے ہیں، خادم آئے، ہم تھک جاتے ہیں، آٹا پیستے ہیں، پانی بھرتے ہیں، جھاڑو دیتے ہیں، ایک غلام مل جائے، ایک خادم مل جائے۔ آپ نے قیامت تک کے لیے سبق دیا ہے والدین کو کیا دینا ہے اپنی اولاد کو۔ فرمایا اے میری بیٹی حضرت موسیٰ اور ان کی گھر والی کے درمیان 10 سال ایک ہی بچھونا رہا، تقوی اختیار کر، اللہ سے ڈر، تیری تھکن کے لیے یہ اعمال ہیں، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ آخرت والے اعمال دے کے آپ نے رخصت کیا۔ اس لیے سمجھنے کی بات ہے، ہم مٹی سے پیدا ہوئے، ہم نے گھر بنایا مٹی کا، اچھے قسم کا قالین کارپیٹ، اچھے قسم کا فرنیچر، اچھے قسم کے زیورات، اچھے قسم کے کپڑے کے، دیکھنے کے، پہننے کے، استعمال کے، ساری چیزوں کی بنیاد مٹی، اور آخر میں مرنے کے بعد ہماری بنیاد بھی مٹی کی۔ ایک زمانہ اپنے گھر والوں کے ساتھ رہے 10 سال 20 سال 30 سال 50 سال، لین دین کس چیز کا ہوا کہ گھر والے مٹی مانگتے رہے، ہم مٹی دیتے رہے، اس میں ایک زندگی گزر گئی۔ اور حضور کے گھر میں کیا آخرت والے اعمال، دعوت کا، عبادت کا، تعلیم کا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے نکاح ہوا 6 سال کی عمر میں، 9 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لائیں، 15 سال کی عمر جب حضرت عائشہ کی ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ منورہ کا محدثہ بنا دیا تھا۔ ہم تو سوچتے ہیں 15 سال کی بچی ابھی عمر ہی کیا ہے۔ علم کے 3 حصے ہیں، 2 حصے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھے۔ صحابہ پردے میں حدیثیں سیکھا کرتے تھے، مسئلے معلوم کیا کرتے تھے، فتوے لیا کرتے تھے، طلب تھا، اندر تعلیم تھی، مزاج میں طلب تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کے فضائل بیان کیے، صدقے کے فضائل بیان کیے۔ آپ نے دیکھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ درہم دھو رہی ہیں، فرمایا اے عائشہ درہم کوئی دھونے کی چیز ہے؟ کہنے لگی ہم نے آپ سے سنا ہے جب صدقہ دیا جاتا ہے تو پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے، بعد میں مسکین کے ہاتھ میں جاتا ہے، میں درہم یہ اس لیے دھو رہی ہوں کہ پہلے یہ اللہ کے ہاتھ میں جائے۔ اس لیے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہم دعوت کے اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے، تعلیم کے اعتبار سے کیا نظام ہے ہمارا، کیا لین دین ہے، کیا لین؟ 16 سال کی عمر میں حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کئی شاگرد پیدا ہو گئے تھے 16 سال کی عمر۔ 16 سال کی عمر میں ہارون رشید کے بیٹے اپنے ابا کے سامنے کہہ رہے ہیں پرندے کی طرف متوجہ ہو کر کہ جس نے تجھے پیدا کیا ہے میرے ہاتھ پر آ کر بیٹھ جا، واپس اپنی جگہ چلا جا۔ ہفتے میں 1 دن کی مزدوری گارا رکھا کرتے تھے، پتھر اپنے آپ جڑتے تھے۔ اس 16 سال کی عمر میں اللہ کا ولی بنا دیا حضرت زبیدہ نے، آپ کی امی نے۔ یہ گھر کے تعلیم کے حلقے
اس طرح تعلیمی نظام بیلول رحمۃ اللہ علیہ کو بے ہوش کر دیا، معصوم سے بچے نے، کیا بات ہے ابھی سے اتنا خوف کیوں ہے؟ ہم تو تمہیں اخروٹ بھی دے سکتے ہیں، بادام بھی دے سکتے ہیں، کہ نہیں ہم اس واسطے پیدا نہیں ہوئے۔ اتنا خوف کس بات کا کہ ہم تو امی کو دیکھتے ہیں جب وہ چولہا جلاتی ہیں تو پہلے چھوٹی چھوٹی چپٹیاں رکھتی ہیں، بعد میں بڑی لکڑیاں رکھتی ہیں، مجھے یہ ڈر ہے چھوٹی چپٹیوں کی جگہ میں نہ رکھ دیا جاؤں۔ تو مائیں اپنے بچوں کو اس طرح آخرت کی طرف متوجہ کر رہی۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے اندر اپنی ذمہ داری کو پورا کیا۔ ان فکروں کو لے کر صحابہ کرام نے یہ فکریں اپنے گھروں کے اندر داخل کی۔ گھروں کے اندر انتظار رہتا تھا کہ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے کون سی آیت نازل فرمائی ہے، آج کیا سکھایا ہے، بس جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ ہمارے گھر میں آ جائے۔ گھر میں کھانے کی، کپڑے کی، چیزوں کی، ساری چیزوں کی کمیاں، لیکن اس چیز کی کمی برداشت نہیں ہوتی تھی کہ جو آج حضور کی فکر ہے وہ ہمارے گھر کی فکر کیسے بن جائے۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ بنیادی ذمہ داری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حج پر ہیں، رونے لگی۔ فرمایا اے عائشہ رونے کی کیا بات ہے؟ کہنے لگی میرا عمرہ خراب ہو گیا۔ آپ نے فرمایا یہ مسئلہ تو حوا کی ہر بیٹی کے ساتھ ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ ہماری عائشہ کا یہ حال ہے، اب اس کو کیا دینا ہے؟ ہمیں بھی دیکھنا ہوگا۔ پچھلے سال کے رمضان گزر گئے، 1 سال ہو گیا، روزے کی قضا ہے، نماز کی قضا نہیں ہے۔ کیا ہوا؟ روزوں کا کیا بنا؟ حج سے واپسی ہونے لگی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تو طالب تھی نا، اللہ کے نبی جی آپ نے تو عمرہ بھی کیا اور حج بھی کیا، میرا عمرہ تو خراب ہو گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طلب ہم سب کی سہولت کا ذریعہ بن گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی کو بلایا، عبد الرحمن بن بکر کو، اور یوں کہا تمہاری بہن کو عمرہ کراؤ۔ جس جگہ احرام مانا گیا مسجد عائشہ بن گئی۔ مسجد عائشہ قریب ہونے کی وجہ سے ہم میں سے کتنے ایسے ہوں گے کہ ایک دن میں 3 عمرے کر لیے ہوں گے؟ باقی میقات تو دور پڑتی۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، یہ بنیادی چیز ہے۔ اس لیے ہم سب کو دعوت کے اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے، تعلیم کے اعتبار سے فکر مند ہونا ہے۔ یہ ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ مسئلہ انفرادی نہیں، مسئلہ اجتماعی ہے۔ انفرادی دعوت یہ ہمارے ذمے ایک فریضہ ہے۔ نماز ایسا فریضہ ہے کہ نہ اس کو دوسروں پہ ڈالا جا سکتا، نہ وقت سے ڈالا جا سکتا۔ اس فریضے کی ادائیگی مردوں کے ذمے بھی ہے، اس فریضے کی ادائیگی عورتوں کے ذمے بھی ہے۔ کہ نماز اپنی ذات سے ادا ہوگی، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھیے، بیمار ہیں، معذور ہیں، لیکن نماز ہماری کوئی پڑھ دے کہ نہیں، نماز کوئی ہماری پڑھ نہیں سکتا۔ میرے انتقال کے بعد میرے جنازے کی نماز ہوگی، حیات میں کوئی میری نماز نہیں پڑھ سکتا۔ جس طرح نماز کا کوئی متبادل نہیں ہے، اسی طرح دعوت کا بھی کوئی متبادل نہیں۔ اپنی ذات سے دعوت دینا، انفرادی دعوت مردوں کے ذمے بھی ایک فریضہ، عورتوں کے ذمے بھی ایک فریضہ ہے۔ اس لیے جو یہ اعمال ہیں، جو گھر کی زینت ہے، جس کے ذریعے سے گھر میں برکت آتی ہے، عافیت آتی ہے، سہولت آتی ہے، وہ گھر رونق بنتا ہے، وہ گھر زینت بنتا ہے، وہ ستاروں کی طرح چمکتا ہے، وہ اعمال، وہ مقامی اعمال میرے گھر کے اندر اہتمام کے ساتھ ہیں۔ 1000 کرامتوں سے بہتر ہے کسی عمل کے اوپر استقامت کا پیدا ہو جانا۔ وہ اعمال جو بنیادی اعمال ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے مسجد نبوی کے اعمال، مدینے کے گھروں کے اعمال، وہ اعمال میرے گھر میں، ہاں میری زندگی کا، میرے گھر کا مقصد بنے، بنیاد بنے۔ یہ گھر کی تعلیم، یہ 5 اعمال سے گھر کی تعلیم، یہ تو گھر میں خیر، برکت، راحت، آسانی، سہولت لانے کا ذریعہ ہے، گھر کی غفلت کو دور کرنے کا ذریعہ ہے۔
یہ 5 عمل سے تعلیم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ 5 اعمال سے تعلیم شروع ہو گئی تھی. نبوت ملتے ہی آپ جو کیفیت حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ آپ کی گزری وہ ساری کیفیت آ کر آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے رکھ دی. جو اللہ کی طرف سے احکام حضرت جبریل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سنائے، جو ذمہ داری بتائی، وہ ساری کی ساری کیفیت آپ نے اپنے گھر میں لا کے رکھ دی. پہلے دن ہی حلقہ لگ گیا حدیث کا، قرآن کا حلقہ گھر میں لگا. صفات کا مذاکرہ تو حضرت خدیجہ نے فرمایا آپ امین ہیں، صدیق ہیں، امانت دار ہیں، آپ جیسا مکہ مکرمہ میں کوئی نہیں ہے. صفات کا مذاکرہ ہو گیا. آپ کے اوپر ایک گھبراہٹ سی طاری تھی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی ہیں، تشکیل ہو گئی ہے. آگے کا مشورہ ہوا. یہ بنیادی اعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں زمانے میں شروع ہو گئے تھے. اس لیے اب یہ میری ضرورت بنے، میرے گھر والوں کی ضرورت بنے. ہماری بہنیں اس کو دل پر لیں، یہ تو میرے گھر کی زینت ہے. ہم میرے گھر کے اندر ساری چیزیں تو آگے پیچھے ہو سکتی ہیں، لیکن میرے گھر کے اندر یہ تعلیم 5 اعمال سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتی. پورے گھر کے لوگ محرم اس تعلیم کے اندر بیٹھیں. اس وقت کے اندر عزیز و اقارب آ گئے، رشتہ دار آ گئے. اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو دین دینا ہے، اپنے خاندان والوں کو دین دینا ہے. یہ گھر میں میرے پاس بہنیں آئی ہیں، یہ میرے محرم آئے، مرد مردوں کو لے کر بیٹھے ہیں، عورتیں عورتوں کو لے کر بیٹھے ہیں. اب ان کو بتا دیں یہ 5 اعمال کی تعلیم یہ تو گھر میں دین لانے کا ذریعہ ہے، راستہ بند ہے. اس تعلیم کے ذریعے سے گھر میں دین داخل ہو جائے گا، غفلت دور ہو جائے گی. ہماری بہنوں کو لے کر بیٹھے، ان سے اختلاط کریں، ان کا ذہن بنائیں اور ان کو یہ بتائیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا عمل ہے اور ہر گھر کی بڑی ضرورت ہے. ایمان کا حلقہ ہر گھر کی بڑی ضرورت، قرآن کا حلقہ ہر گھر کی بڑی ضرورت. یہ تعلیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے شہزاد اللہ نے اس کے اندر نور رکھا ہے، ہدایت رکھی ہے. یہ مشورہ، یہ تشکیل، یہ تو بنیادی عمل ہے. آنے والی بہنوں کو ان کو لے کے بیٹھنا، ہمارے مردوں کو لے کے بیٹھیں کہ یہ جوڑا ہمارے گھر میں آیا ہے، اب فکر مند ہو کر جائے، فکر مند ہو کر جائے. تو ہمارے گھر میں وقت متعین ہو جائے. 5 اعمال سے تعلیم اپنے گھر کے ساتھ ساتھ ہر گھر میں 5 اعمال کی تعلیم ہو. اس کی فکر ہمارے بھائیوں پر بھی ہو اور اس کی فکر ہماری بہنوں پر بھی ہو. میری فلاں بہن کے گھر میں تعلیم نہیں ہو رہی، کس طرح 5 اعمال سے تعلیم ہو جائے. میری پڑوس میں جو ہے بہن کے گھر میں تعلیم نہیں ہو رہی، کس طرح 5 اعمال سے تعلیم شروع ہو جائے. ایک سوچ ہے، ایک فکر ہے. گھر میں آگ لگی ہے، بستی میں آگ لگ گئی ہے، ہر ایک دوڑے گا. کیا بات ہے؟ بیمار بھی پریشان ہو رہا ہے. بیمار کو پتہ چلا آگ لگ گئی، وہ اپنی جگہ لیٹے ہوئے بیٹھے ہوئے تل ملائے گا کہ بھائی آگ لگی ہے فلاں گھر کے اندر، اس گھر کی آگ بجھاؤ. اس سے اس معذوری کے اندر جو ہو سکتا ہے وہ جو ہے اپنی پوری کوشش کر ڈالے گا، حالانکہ بیمار ہے. گھر میں عورت کو پتہ چلے گا، بچوں کو پتہ چلے گا، گھر میں جس کو پتہ چلے گا ہر ایک اس فکر میں آ جائے گا کہ اس گھر کے اندر آگ لگی ہے، اس گھر کی آگ کو کیسے بجھایا جائے. آگ بجھانے والوں کو اگر کوئی روکے، کہاں جا رہے ہو، اس گھر کی آگ کیوں بجھا رہے ہو، روکنے والے کو پاگل کہا جائے گا کہ تمہیں تو ہمارے ساتھ مل کر آگ بجھانا تھی اور تم ہمیں روک رہے ہو آگ بجھانے کے لیے کہ تمہارے اندر کوئی انسان کا احساس نہیں ہے تمہارے اندر. اس سے کہا جائے یہ مسلمان نہیں ہے، کوئی بات نہیں. ارے اس کے اندر نہ مسلمان ہے نہ غیر ہے، اس کے اندر تو دوسری مخلوق ہے، چرندے پرندے ہیں، بکرے بکریاں ہیں، کوئی بات نہیں ہے تو اللہ کی مخلوق، وہ بھی تو جاندار چیز ہے. جتنی کوشش کر لیں گے آپ، کوئی رکنے کو تیار نہیں ہوگا کس طرح اس گھر کی آگ بجھ جائے. ایک گھر کی آگ بجھانے کو مرد بھی ذمہ داری سے نبھائے گا، عورت بھی ذمہ داری سے نبھائے گی، بچے بھی تل ملائیں گے، معذور بھی تل ملائے گا. ایک گھر کی ادنا سی آگ
اس سے زیادہ ایک آدمی، ایک فرد، ایک بہن، ایک بھائی، اگر کسی نے ایک نماز چھوڑ دی، ایک حکم جہنم میں جلے گا جس کی مقدار 2,88,00,000 برس جہنم ہے۔ جہنم کی آگ کی تیزی، اگر جہنم کی آگ میں سے کسی کو دنیا کی آگ میں لیٹا دیا جائے تو اطمینان سے سو جائے گا؟ بتائیے، گھر کی آگ کو بجھانا، ہر ایک بے چین، ہر ایک تلمال لے لانا ہے، ہر ایک اپنی جتنی کوششیں محنتیں ہو سکتی ہوں کرنے کو تیار ہیں۔ اب اس گھر کے اندر بے نمازی ہیں، اس گھر کے اندر کوئی نماز پڑھنے والا نہیں ہے، کس طرح اس گھر کے لوگ نمازی بن جائیں، اس کے اعتبار سے ہمارا کیا خیال ہے، کیا فکر ہونا چاہیے؟ بنیادی ذمہ داری۔ کینسر کے مریض کے ساتھ رہیں، اس کا جھوٹا کھائیں، کینسر کی بیماری نہیں لگتی۔ کوڑ کے مریض کے ساتھ رہیں، اس کی بیماری نہیں لگتی۔ بے نمازی کی نحوست لگتی ہے، ایک بے نمازی کی نحوست 80 گھروں میں جاتی ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے، آپ دیکھیں معلوم کریں۔ مسئلہ انفرادی نہیں، مسئلہ اجتماعی۔ میرا گھر، میری بستی، ایک ایک گھر، خاندان کا ایک ایک گھر، کوئی بیمار ہے ہم اس کی عیادت کرنے کو تیار ہیں، کوئی دنیا سے رخصت ہو گیا اس کی تعزیت کرنے کو تیار ہیں۔ ارے کسی نے نماز چھوڑ دی، اس کا بھی کچھ علاج ہے، اس کا بھی کوئی علاج ہے۔ اس فریضے کی ذمہ داری ہر مرد، ہر مستورات پر ہے کہ ہر گھر کے اندر، میرے گھر، جتنا ہم دعوت دیں گے، ہاں جتنی دعوت دیں گے، جتنی اس ذمہ داری کو نبھائیں گے، میرے گھر کا عمل مضبوط ہوگا، میرے گھر کا عمل مضبوط ہوگا۔ اسی طرح گھر کی تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ ہفتے واری تعلیم، یہ ہفتے واری تعلیم کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شروع ہو گئی۔ اسما بنت یزید عورتوں کی طرف سے قاصد بن کر آئیں، صحابیہ کا تقاضا تھا، ہمارے محرم اللہ کے راستے میں جاتے ہیں، ہم ان کے بچوں کو، ان کی بچوں کی پرورش کرتے ہیں، اپنی عزتوں کی حفاظت کرتے ہیں، ان کے مال کی حفاظت کرتے ہیں۔ کہ صحابیہ کا تقاضا کہ ہمارا بھی کوئی حلقہ ہونا چاہیے، ہم سے بھی دین کی بات کرنا چاہیے، ہمارا بھی کوئی نظام بننا چاہیے۔ صحابیہ کے تقاضے پر یہ ہفتے واری تعلیم شروع ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے واری تعلیم کے اندر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر جاتے تھے، اور یہ ہفتے واری تعلیم ہوتی۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دی، صحابیہ پردے کے اندر سے اپنے زیورات کو باہر کیا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے جمع کیا۔ یہ ہفتے واری تعلیم، یہ تو بنیادی چیز۔ حضور کے وصال کے بعد یہ تعلیم حضرت ابو سعید خدری کے گھر پہ ہوا کرتی تھی، حضور کے وصال کے بعد یہ تعلیم آپ کے ازواج کے گھر پہ آ گئی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر پہ تعلیم ہوئی۔ اب ہر گھر اس ہفتے واری تعلیم کے اندر جڑے۔ ہفتے واری تعلیم کی محنت روزانہ ہے۔ جو مشورہ کے اندر مستورات کا عنوان نہیں ہے، وہ مشورہ ہی مشورہ نہیں ہے۔ مشورے کا مقصد فوت ہے، اگر اس کے اندر مردوں کی فکر کے ساتھ عورتوں کی فکر نہ ہو، بچیوں کی فکر نہ ہو، اگر یہ مشورے کے اندر یہ فکر نہیں ہے تو مشورہ تو مقصد سے ہٹا ہوا ہے۔ روزانہ کو عنوان، روزانہ گھر کی تعلیم، روزانہ ہفتے واری تعلیم، کہ مستقل فکر ہے، مستقل ایک کام ہے۔ اس ہفتے واری تعلیم کے اندر ہماری بہنیں، ذمہ دار بہنیں اس ہفتے واری تعلیم کو سنبھالیں گی۔ دو بہنیں عشرہ لگائی ہوئی اور 3 بہنیں ایک مرتبہ سے روزہ لگائی ہوئی۔ اس بات کو نوٹ کر لیں، اچھی طرح سمجھ لیں۔ 2 بہنیں عشرہ لگائی ہوئی اور 3 بہنیں ایک مرتبہ 3 دن لگائی۔ 20 گھر کے درمیان، 15-20 گھر کے درمیان ہفتے واری تعلیم شروع ہو جائے۔ 100 گھر ہیں، 5 جگہ ہفتے واری تعلیم شروع ہو جائے۔ کوائی پورا ہونے کے بعد تعلیم شروع نہیں ہونا، میرے دوستوں بزرگوں، یہ تو ہم نے اپنے آپ کو، یہ تو ہماری کمزوری کی بات ہے، یہ تو ہماری غفلت کی بات ہے۔ پانی بہت سارا موجود ہے ہمارے پاس، اور ایک جگہ ایسی ہے جہاں پانی نہیں ہے، اور اس پانی کو ہم اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، بتائیے ثواب ملے گا یا پکڑ ہو سکتی ہے؟ آپ کے پاس پانی موجود ہے، آپ اپنی ضرورت پوری کریں، دوسرے لوگ پیاسے، ان کی جان چلی جائے گی، لہٰذا اس پانی کو وہاں پہنچاؤ۔
آپ کے پاس کھانے کا انتظام ہے، دوسرے لوگ بھوکے ہیں، آپ کے پاس کپڑے کا انتظام ہے، دوسرے لوگوں کے پاس کپڑوں کی کمی ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، جہاں قواعد پورے ہوں گے وہاں فوراً تعلیم شروع ہوگی۔ 5 گھر ہیں، 10 گھر ہیں، ان 5-10 گھر کے درمیان جو ہے قواعد پائے جا رہے ہیں، 2 بہنیں عشرے والی، 3 بہنیں 3 دن والی، یہاں تعلیم شروع ہو جائے گی۔ یہاں 20 گھر کا انتظار نہیں کیا جائے گا کہ 20 گھر ہوں گے تو تعلیم ہوگی۔ یہ سمجھنے کی بات۔ بھئی ایک علاقہ ہے، بستی ہے، گاؤں ہے، دیہات ہے، چند لوگوں کے گھر ہیں، غیروں کی بستی ہے، چند گھر ہیں، لیکن قواعد پائے جا رہا ہے، یہاں تعلیم فوراً شروع ہوگی۔ قواعد پائے گئے، فوراً تعلیم شروع۔ کواری بچی تعلیم کر لے گی، استقبال نہیں کرے گی۔ شادی شدہ بہن عشرہ لگا ہوا ہو، مذاکرہ کرے گی۔ تعلیم ہے، استقبال ہے، مذاکرہ ہے۔ مذاکرہ وہی بہن کر لے، تشکیل وہی بہن کر لے جو مذاکرہ کر رہی۔ اب یہ تشکیل کا پرچہ ہماری بہنوں کے عزائم کرائے، انہوں نے اپنے محرموں کے نام لکھوائے، نام لکھے پورے صحیح کاغذ پر ولدیت کے ساتھ۔ اب یہ ہفتے واری تعلیم میں یہ پرچہ آیا، محنت کوشش ہونے کے بعد اپنے محرموں کو فکر مند کریں کہ یہ بہنوں نے عزائم کیے ہیں، اس طرح یہ جماعت بن جائے، ان گھروں میں تعلیم شروع ہو جائے، یہاں سے جماعت بن جائے۔ انہوں نے یہ عزائم کیے ہیں، 3 مرتبہ 3 دن والی بہنیں ہیں یا عشرے والی بہنیں ہیں، 3 دن 3 مرتبہ بہنوں کے عشرے لگ جائیں، عشرے والی چلے پہ پہنچ جائے، ہر ہفتے جڑنا فکروں کے لیے۔ اب اس ہفتے والی تعلیم کے اندر ہر ماں آئے گی، اپنی بچی کو ساتھ لے کر آئے گی۔ ہر ماں اپنی بچی کو ساتھ لے کر آئے۔ بچی اسکول میں پڑھتی ہے، کالج میں پڑھتی ہے، کوچنگ میں پڑھتی ہے، اس کی چھٹی کرائی جائے، چھٹی نہ ملے جرمانہ بھرے کہ ہاں بھائی چھٹی نہیں لے سکتے آپ، تو ہم پیسے دینے کو تیار ہیں، اتنی فیس ہم دے دیں گے، ایک چھٹی کی فلاں دن ہماری بستی کے اندر تعلیم ہوتی ہے، لہٰذا ہم تو اپنی بچی کو تعلیم میں شریک کریں گے۔ ہر محرم، ہر مرد جو ہے اس کی فکر کر لے کہ میری بچی ہفتے واری تعلیم میں ضرور شریک ہو۔ اتوار کے دن تعلیم ہو جائے بہت اچھی بات ہے، اتوار کے دن چھٹیاں ہوتی ہیں اسکول کی، کالج کی، کوچنگ کی، مدرسوں کی، جہاں بہت ساری تعلیم ہے ان میں سے چند ایسی تعلیم اتوار کے دن ہو جائے۔ لیکن جہاں مشکل ہے ہم تو اپنی بچی کی چھٹی کرائیں گے، ہم فکر مند ہوں گے، ہم فہرست بناتے ہیں، ہمارے گھر میں پروگرام ہے، ہمارے گھر میں عقیقہ ہے، ہم ولیمہ کریں گے، ہمارے گھر کے اندر یہ جو ہے دعوت کا نظام ہمیں رکھنا ہے، فہرست بناتے ہیں، فلاں گھر میں 4 لوگ ہیں یہ لکھو، فلاں گھر میں 8 لوگ ہیں یہ لکھو، فلاں گھر کے اندر 12 لوگ ہیں یہ لکھو، فہرست بنتی ہے کہ بھائی اس گھر میں دعوت دینا، اس گھر میں پوری باقاعدہ میاں بیوی پورا گھر ملتا ہے اور پوری فہرست بنتی ہے کہ کوئی رشتہ دار چھوٹے نہیں۔ بتاؤ بھائی ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ جو قیامت کے دن اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ کھلانے پلانے سے زیادہ بڑا اکرام ان کی آخرت کی تیاری کرانا ہے۔ فہرست ضرور بنے، فہرست یہ بنے میرے بھائی جان کی 2 بچیاں ہیں، یہ کہ یہ ہفتے واری تعلیم میں میری بھابھی کے ساتھ کیسے جانے والی بن جائے، میری بہن ہے اس کی 2 بچیاں ہیں، وہ میری بہن ہفتے واری تعلیم میں ان بچیوں کو کیسے لے کر جائے۔ ہم تو پورے خاندان، پوری بستی ایک فکر، ایک دھن کہ ہر ماہ ہفتے واری تعلیم میں بچی کو لے کر جائے، مسجد وار جماعت کے ساتھ ہی بیٹھے اور فہرست بنائے، عبد الرحمان صاحب آپ کی 2 بچیاں ہیں، آپ کی گھر والی کے ساتھ آپ ان کو پہنچائیں تعلیم کے اندر، ایک ساتھی کی ترتیب بنے کہ بچیوں کی حفاظت کا، بچیوں کی تربیت کا، یہ نظام ہے۔ یہ گھر کی تعلیم، ہفتے واری تعلیم، ان سے بچیوں کے اندر تقویٰ طہارت پیدا ہوگا، ان اعمال کے ذریعے سے ان بچیوں کے اندر جو ہے نا آخرت کی فکر پیدا ہوگی، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ گھر کی تعلیم، ہفتے واری تعلیم، آنے والی جماعتوں کا قیام، اپنی بچی کو اپنے محرم کے ساتھ لے کر جانا، یہ ہے حفاظت کے ذریعے۔ جہاں ہاسٹل ہوں وہاں تو بہت زیادہ فکر مند ہونا، وہاں بات کریں ہاسٹل کے جو ذمہ دار ہیں ان سے بات کریں کہ بھئی یہاں آپ کے ہاسٹل کے اندر ہماری
مسلمان بچیاں پڑھتی ہیں، ہم نے یہ تقاضا ہے کہ ان بچیوں کو ہفتے میں ایک دن ہماری مستورات، ہماری گھر والیاں آئیں گی اور ان کو جوڑ کر کچھ جو ہے ایمان آخرت کی بات کریں گی۔ ہاں، آپ کی طرف سے ہمیں گزارش ہے کہ آپ ہم کو جو ہے کوئی دن بتا دیں، اور اس دن کے اندر کوئی وقت ایسا بتا دیں کہ جس وقت کے اندر ہماری یہ مسلم بچیاں ہیں یہ ایک جگہ جمع ہو جائیں اور ان سے تعلیم ہو جائے، ان سے کچھ بات ہو جائے۔ ہم ہاسٹلوں کو دیکھیں، جہاں بچیاں ہیں وہاں ان کی فکر کرتا۔ ایک جگہ کی کارگزاری آئی، وہ بچیاں جو ہاسٹل میں پڑھتی تھی انہوں نے خود کارگزاری دی، ان آنے والی بہنوں کو ہاں دعائیں دی۔ وہ 200 بچیوں کے درمیان 25 بچی جو ہے مسلمان تھی، انہوں نے کہا اگر ہمارے اس ہاسٹل کے اندر تعلیم کا نظام نہ ہوتا اور آپ فکر نہ کرتی تو ہم تو ضائع ہو گئے تھے، ہم تو ضائع ہو گئے تھے۔ یہ تعلیم، یہ مذاکرہ، آپ کی فکر ہمیں ہاں برباد ہونے سے بچا لیا، غفلت میں جانے سے بچا لیا۔ آپ دیکھیں جہاں ہو رہا ہے وہاں کی کارگزاری معلوم کریں۔ یہ ہمارے حلقے میں، ہماری مسجد کے درمیان، ہمارے شہر میں، ہمارے اطراف میں ہاں یہ ہاسٹل ہے، یہاں معصوم بچیاں، ان کا کیا حال ہے، کیا نظام؟ معصوم بچیوں کو ہاں یہ بچیاں ہیں، ان کی حفاظت اس طرح ہو، یہ معصوم بچے ہیں، ہاں یہ آج کے جوان ہیں، ان کا وقت مسجد کے اندر لیا جائے، 24 گھنٹے اتوار کے دن فارغ کرا کر ان کا وقت مسجد کے اندر لیا جائے، اس کے علاوہ جو وقت ان کا فارغ ہے وہ بھی وصول کر کے مسجد میں لیا جائے۔ یہ بچیاں، بچے اور بچیاں، ان کی ذمہ داری ہماری۔ ہر ہفتے واری تعلیم میں ہر ماں اپنی بچی کو ساتھ لے کر آئے۔ اسی طرح میرے دوستوں بزرگوں، اسی طرح آنے والی جماعتوں کا قیام، یہ آنے والی جماعتوں کا قیام کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ گھر کا قیام شروع ہو گیا تھا۔ یمن سے ایک عورت اپنے بیٹے کے ساتھ آئی، ان کے بیٹے کو اصحاب صفہ میں رکھا، مسجد نبوی میں رکھا، ان کی امی کو مدینے کے گھروں میں داخل کیا۔ گھر کے اندر وہ اعمال تھے، گھر کے اندر وہ اعمال کی کیفیت تھی، اس کا اثر ان صحابیہ کے اوپر ایسا اثر کہ بچے کا انتقال ہو گیا، بچے کا جنازہ لایا گیا، ان کی امی کو بلایا گیا، یہ بچے کے جنازے کے قریب کھڑے ہو کر، پنجوں کے پاس کھڑے ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کہ میرا بیٹے کا انتقال ہو گیا، میری قوم طعنہ دے گی کہ اس نے اسلام کو اختیار کیا، اپنے مذہب کو چھوڑا، جس کی وجہ سے اس کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے۔ آپ میرے بیٹے کو زندہ کرنے والے ہیں، آخرت کے اندر بھی آپ اس کو زندہ کریں گے، اور آپ اس کی قدرت رکھتے ہیں کہ آپ اس کو ابھی زندہ کرتے ہیں۔ ایک ماں اپنے بیٹے کے لیے اللہ تعالیٰ سے درخواست کر رہی ہے، کس وجہ سے؟ کہ میری قوم اسلام میں آنے سے رک جائے گی اور یہ سوچے گی کہ اس نے اسلام کو اختیار کیا، جس کی وجہ سے اس کے بیٹے کے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ حضرت انس فرماتے ہیں اس کی ماں کے یہ کلمات جاری تھے، ہم نے ان کے بیٹے کو دیکھا کفن کے اندر لپٹا ہوا، چہرے سے کفن ہٹایا، اٹھ کر بیٹھے، ظہر کا کھانا ہم نے ان کے بیٹے کے ساتھ کھایا۔ ایک زمانے تک ماں بیٹے زندہ رہے، پہلے ماں کا انتقال ہوا، بعد میں بیٹے کا انتقال ہوا۔ یہ آنے والی جماعتیں، جس گھر میں جماعت داخل ہو جاتی ہے اس گھر کے اندر دین داخل ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں دیکھنا کہ بھائی ہمارے 100 گھر ہیں الحمدللہ 25 گھروں میں جماعت ٹھہر گئی، نہیں، آپ یہ دیکھیں 75 گھر ابھی باقی ہیں، کتنے باقی ہیں یہ دیکھنا ہے۔ ہر گھر میں جماعت ٹھہرائی جائے گی، کچے مکان میں، کچے سے کچے مکان میں، دور، پوری طریقے سے گھر کے اندر سہولتیں نہیں ہو، صرف مسلمان کا گھر ہونا ہے اور پردے کا اہتمام ہونا، اور کوئی چیز کی ضرورت، قضاء حاجت کے لیے دور جانا ہو، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ جس طرح مقامی بہنیں جاتی ہیں یہ بھی پردے کے ساتھ چلی جائیں گی، اٹیچ باتھ روم ہو اور 2 کمرے ہوں اور اس کے اندر جو ہے 2 کھڑکیاں ہوں اور بیان کا کمرہ الگ ہو اور یہ الگ ہو، یہ کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ جو گھر پیش کیا جائے گا اس گھر کو تو قبول کیا جائے گا۔ کوئی گھر دیکھ کر یہ کہے یہ گھر اصول میں نہیں ہے، دیکھنے والا خود اصول سے باہر نکلا ہوا ہے۔
کہ رد کرنے کی تو گنجائش ہی نہیں ہے کہ بھائی یہ بھی دیکھ لو یہ بھی دیکھ لو. جس ایمان والے نے گھر کو پیش کر دیا بس اس کے اندر ہی جماعت ٹھہرانا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہاں بھائی یہ بھی دیکھ لیں, 3 گھر 4 گھر دیکھنے کی کیا ضرورت ہے, پہلے جس کو دیکھ لیا اب اس میں ٹھہرائیے جماعت. کیا بات ہے, کچے سے کچے مکان میں, کرائے کے مکان میں, ایک مسجد کے متعلق 300 مکان ہیں, ہر مکان میں جماعت ٹھہرے, ایسی باری باری ترتیب بنانا. جس گھر میں جماعت داخل ہو جائے گی اس گھر میں دین داخل ہو جائے گا. جو بھینس غذا دینا چھوڑ دیتی ہے, اس کو گڑ پڑ کر کھلایا جاتا ہے, وہ غذا دینا شروع کر دیتی ہے. لوگ اپنے گھر کے اندر قرآن خوانی کراتے ہیں, اس کے فائدے دیکھتے ہیں. لوگ اپنی دکان کے اندر سورہ یاسین سورہ بقرہ پڑھواتے ہیں, اس کے فائدے دیکھتے ہیں. بتائیے جس گھر کے اندر جماعت رکے گی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. 2 دن اعمال ہوئے, 5 نمازوں کا اہتمام ہو رہا ہے, 2 دن کے اندر کتنی نمازیں ہوئی؟ فرض نمازیں 10 ہوئی, اس کے بعد اشراق ہے, چاشت ہے, اوابین ہے, سنتیں ہیں اور دعائیں ہیں اور تلاوت ہے اور اللہ کے سامنے رونا ہے. بتائیے اس گھر کا نظام نہیں بدلے گا. ہر گھر کے اندر جماعت کا داخلہ, جماعت کو داخل کرنا انتہائی ضروری ہے. گھر ہے گا مسجد نہیں ہے کوئی بات نہیں, 13 سال بغیر مسجد کے کام ہوا ہے. ہاں مسجد دور ہے کوئی بات نہیں بھئی, ایک گھر ہے, ہاں 2 گھر ہیں, دوسرے گھر کے اندر مرد ٹھہر جائیں. 2 کمرے ہیں, ایک کمرے میں عورتیں ٹھہر جائیں, دوسرے کمرے میں مرد ٹھہر جائیں. 2 چھتیں, ایک میں مستورات ہو جائیں, دوسرے میں مرد ہو جائیں. ایک ہی کمرہ ہے اور صحن میں ٹھہر جائیں. صحن بھی نہیں ہے, درخت کے نیچے اپنے بستر ڈال دیں, لیکن کسی گھر کو دیکھ کر یہ کہنا اس میں کیسے ٹھہرے, اس کی تو گنجائش ہی نہیں ہے. اب اس گھر کے اندر جماعت ٹھہرے, اس گھر کے اندر جماعت ٹھہر جائے, وہاں کی بہنوں کا وقت فارغ کرا کر اپنے ساتھ اعمال میں جوڑنا, یہ ہماری بہنوں کی ذمہ داری ہے. 2 طرح کی جماعتیں آتی ہیں, ایک نئی جماعت آتی ہے, ایک پرانی جماعت آتی ہے. اب یہ نئی جماعت آئی ہے, اس کو پرانے گھر میں ٹھہرا لیں. ایک مرتبہ کسی گھر میں جماعت ٹھہر گئی, وہ پرانا نہیں ہوتا, وہ تو نئی کی طرح ہے. وقتاً فوقتاً اس گھر کو بھی لیتے رہے, یہ نئی جماعت ہے, اس کو پرانے گھر کے اندر ٹھہرائیں. پرانا گھر نہیں ہے, نئے گھر ہیں, جو مضبوط جوڑے ہیں, ہاں وہ بہنیں بہنوں کے ساتھ جڑیں, مرد مردوں کے ساتھ جڑیں. آنے والی جماعتوں کی نصرت صرف کھلانا پلانا نہیں ہے, ان کی تعلیم اور تربیت یہ بھی بنیادی چیز ہے. سیرت کے اندر یہ ملتا ہے. آپ دیکھیں مہمان کو گھر لے جایا جاتا تھا, ان کو کھلایا جاتا تھا, ان کو دین سکھایا جاتا, آ کر کارگزاری دیتے تھے کہ ہمارے میزبان انتہائی شفیق تھے, انہوں نے ہم سے نرم گفتگو کی اور انہوں نے ہمیں اچھی طرح کھلایا پلایا, ہماری ضرورتوں کا خیال رکھا اور ہم کو دین سکھایا. یہ نئی جماعتیں آ رہی ہیں, یہ قابل رحم ہیں, یہ نئی بہنیں ہیں, یہ جانتی نہیں, ہمیں سمجھانا ہے. پرانی جماعت ہے, نئے گھروں کے اندر قیام, نئے گھروں کے اندر قیام. بیوہ کا مکان ہے, طلاق شدہ کا مکان ہے, یہ بیوہ کا مکان ہے, اس میں جماعت کیسے ٹھہرے؟ اس بہن کے شوہر نہیں ہے, اس میں مکان کیسے ٹھہرے؟ یہ کیا چیز ہے؟ ہر بات کا حل ہے, ہر بات کا حل ہے, بشرطے کہ پوچھ کر چلنا ہوگا. 2 باتیں ہیں, نہج نبوت اور مزاج نبوت. نہج نظام الدین ہے اور مزاج نبوت صحابہ اکرام کا طریقہ ہے. یہاں سے جو کہا, جتنا کہا, جب کہا, جیسا کہا, جو کہا وہ کرنا, یہی اطاعت ہے. جو اطاعت کے اندر ہے وہ خیر کے اندر ہے, جو اطاعت کے باہر ہے وہ تو خیر سے ہی باہر ہے. ہم پوچھتے انسان صحیح رخ پر پہنچ جاتا ہے. آپ راستہ نہیں جانتے, میں راستہ نہیں جانتا, ہم نے چلنا شروع کیا, گاڑی روکتے پوچھتے رہے, آخر ہم اپنی منزل پہ پہنچ جائیں گے. یہ اپنے ذہن سے چلے کہ ہاں ادھر چل دو اور ادھر چل دو, تو پھر تو راستہ بھٹک جائیں گے نا, دیر بھی لگے گی, وقت بھی ضائع ہوگا, مقصد بھی حل نہیں ہوگا. اس لیے پوچھ کر کرنا. سورہ فاتحہ ہر ایک کو یاد ہے, کام کے شرائط ہر ایک کے سامنے ہونا چاہیے. ہماری بہنیں بھی دستور سے باخبر ہونا چاہیے. تعلیم کے شرائط, خروج کے شرائط, آنے والی جماعتوں کے شرائط, ان کی نصرت کے شرائط, سارے شرائط ہمارے مردوں کو بھی پتہ ہوں, مستورات کو بھی پتہ ہوں.
یہ طلاق شدہ بہن ہے، ان کا گھر ہے، بچے ہیں، کوئی نہیں، یہ جماعت ٹھہرائی دے، کیا بات ہے؟ اب یہ بستی کے اندر ایک علاقے کی جماعت آئی ہے، میں خود جڑ جاؤں اپنی گھر والی کے ساتھ اس جماعت میں، میری گھر والی اس گھر میں رہ لے گی کیونکہ میرا گھر بھی اسی بستی کے اندر ہے اور میں مردوں کے ساتھ رہ لوں گا، ہو گیا کام، اس گھر کی تمام ضرورتیں پوری ہو جائیں گی۔ یہ بیوہ کا گھر ہے، ہاں میں اپنے آپ کو جوڑ دوں، میں کوئی مسجد کا ایک جوڑا سمجھدار جڑ جائے جو پورا نظام دیکھ لے۔ جس گھر میں جماعت ٹھہرے گی، ہم تو وہاں کا ایک وقت کھانے کی بھی گنجائش نہیں ہے کہ اس بات پر کہ جس گھر میں جماعت ہو کے ایک وقت کا کھانا ہو، کہ نہیں، یہ تو کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ یہ تو مشورے کا عنوان بھی نہیں بنانا کہ جس گھر کے اندر جماعت آ رہی ہے کھانا کون کرے گا، یہ تو انتظامی لائن ہے، اس کو تو الگ بیٹھ کے کر لو، جو کر دے اچھی بات ہے، نہیں کرے کوئی بات نہیں۔ حالانکہ کھلانا بھی ایک بڑی چیز ہے، سو کا لقمہ اٹک جاتا ہے، خرچ کرنے والوں کے فضائل بڑے ہوئے ہیں، لیکن اس کو عنوان نہیں بنانا، اس کو عنوان نہیں بنانا۔ اگر ہم نے اس کو عنوان بنا لیا، بھائی بتاؤ کون دعوت کرے گا، تو غریب لوگ راستہ چھوڑ دیں گے، مشورے سے پیچھے ہو جائیں گے کہ بھئی ہر بار جماعت آتی ہے، اعلان ہو جاتا ہے، ہمارے تو بس کی نہیں، سامنے والا مزدوری کر رہا ہے، اس کا گھر کا مسئلہ ہے، آپ اس سے دعوت کا بوجھ ڈالنا، یہ تو خاموشی سے کر لیا جائے۔ ہر گھر کے اندر جماعت ٹھہرے، ہر گھر، کوئی گھر باقی نہ رہے، جو گھر ارتداد کے اندر ہے، ہاں ایک مسلمان کا گھر ہے، سارے لوگ غیروں کے درمیان ہیں، یہ گھر تو قابل احترام ہے، قابل قدر ہے، اس گھر کی فکر کی جائے، فوراً اس میں جماعت ڈالی جائے۔ مشورہ یہ نہیں ہو کہ نہیں بھائی جماعت آ رہی ہے، ہاں احتیاط ضروری ہے، ہاں مہمان ہیں ان کا احتیاط ضروری ہے، یہ سارے کے سارے غیر مسلم مکان ہیں، اس میں ایک مسلمان کا مکان کیسے جماعت ٹھہرے گی؟ جماعت کی نگرانی اور جماعت کا اکرام اور جماعت کا اس طرح کے مشورے نہیں ہو کہیں بھی کہ بھائی یہ ہمارے ذمہ دار ساتھی ہیں، یہ جو ہے اسپیشلسٹ ہیں مستورات کے کام کے، لہٰذا مشورہ کر لیا، یہ غیروں کے گھر کے درمیان جو ہے ایک مسلمان کا گھر ہے، جماعت کو احتیاط کے ساتھ رکھنا ہے، نگرانی ضروری ہے، مہمان ہے، باہر کی جماعتیں، یہ کیا چیز ہے؟ یہ مشورے کام کو بگاڑنے کے ہو رہے ہیں۔ یہ تو قابل قدر ہے کہ اس گھر میں جماعت ٹھہرے، کیونکہ جو جس ماحول میں رہتا ہے اس کا اثر آ جاتا ہے۔ خوشبو کی دکان پہ جائیں، خوشبو نہ لیں، خوشبو آپ تک پہنچ جائے گی، لوہے کی دکان پہ جائیں، لوہے سے ہاتھ ملائیں، زنگ آپ کے اوپر آ جائے گا۔ یہ ارتداد کے درمیان یہ گھر بسا ہوا ہے، ہمیں تو مستقل جماعتیں ڈالنا پڑے گی، مستقل اس گھر کو ہفتے واری تعلیم سے جوڑنا پڑے گا، مستقل ان کے مردوں کو فکر مند رکھنا پڑے گا، مستقل وہ بہن ہماری ذمہ دار بہنوں سے جڑی ہوئی ہو، اس کی خیر خبر لیتے رہیں، اس کو مستقل فکر کے اندر رکھنا ہے، چھوڑنا نہیں۔ شہر میں کچھ گھر یہ گاؤں، یہ ٹیلا، یہ بستی، یہ پہاڑ پہ بسے ہوئے ہیں کہ نہیں وہاں بھی جماعت ٹھہرے، مسجد کوئی نہیں ہے، کوئی بات نہیں، کسی گھر کے اندر قیام ہوگا، جماعت ٹھہرے۔ یہ ہمارے ساتھی نوٹ کر لیں، جو ایسے ناگواری کے اندر ہیں اور اس کے اندر مجاہدہ ہے، مجاہدے پر ہی ہدایت راحتوں سے کفر پھیلتا ہے، تکالیف سے اسلام پھیلتا ہے۔ ہر گھر کے اندر جماعت کا داخلہ ضروری ہے۔ اسی طرح میرے دوستوں بزرگوں، اللہ کے راستے کا خروج، اللہ کے راستے کا خروج یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے شروع ہو گیا تھا۔ آپ نے پہلی جو جماعت بنائی وہ ماں مستورات تھی، اور اس میں اپنے گھر کا جوڑا حضرت عثمان، حضرت رقیہ کو۔ دوسری جو جماعت گئی ہے اس میں بھی آپ نے اپنے گھر کا جوڑا ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر کا ارادہ کرتے، تمام ازواج اللہ کے راستے میں جانے کو تیار ہو جاتی، گھر میں قرآن ڈالا جا رہا تھا، روکنے کے لیے، جانے کے لیے تو سبھی تیار تھے، ہر ایک کی منشا، ہر ایک کا جذبہ کہ میں اللہ کے راستے میں سب سے پہلے چلی جاؤں۔ حضرت انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7 مرتبہ جماعت میں گئی، آپ کے پاس کھانے کا، کپڑے کا، دوا کا، مرہم کا، ساری چیزوں کا انتظام تھا۔ 7 مرتبہ اللہ کے راستے میں گئی ہیں، ایک چلہ، ایک بیرون کا سفر کافی نہیں ہوگا۔ ہمارے واپسی والی بہنیں اور ہمارے واپسی والے بھائی اس کو اور فکر کر لیں کہ کافی ہو جائے گا۔
حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر حضرت زبیر کے ساتھ 2 سال اللہ کے راستے میں رہی، دن میں مشرکین پر محنت اور رات میں اپنے شوہر کے ساتھ پوری جماعت کی نگرانی۔ 2 سال میں 18 چلے بنتے ہیں، تو ایک چلہ ایک بیرون کا سفر کیسے پورا ہوگا؟ کافی ہو جائے گا 18 چلے لگا کر لوٹی۔ اسما بنت امیس 7 سال کی ہجرت، 7 سال بعد اللہ کے راستے سے لوٹی ہیں، 7 سال کی ہجرت کے لیے۔ ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں تو یہ مشہور ہو گیا تھا، جو ان سے نکاح کرتا ہے وہ شہید ہو جاتا ہے۔ ابو جہل کا سارا خاندان ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آئے، اپنے شوہر کو کفر سے نکلوایا، اسلام میں داخل کرایا، حضور کے قدموں میں بٹھایا، اپنے شوہر کے ساتھ اللہ کے راستے میں چلی، طرح طرح کی تکالیفیں برداشت کی، اللہ کے راستے میں حضرت اکرمہ شہید ہو گئے۔ اللہ کے راستے کے اندر عدت گزاری ہے، عدت پوری ہوئی، خالد بن سعید نے نکاح کا پیغام پہنچایا، ان سے نکاح ہوا، رات پوری ہوئی تھی، جس خیمے میں رات گزاری تھی، اب شوہر کا، دوسرے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا، جس خیمے میں رات گزاری تھی مشرکین آئے تو اس خیمے کی بلی کو نکال کے حضرت ام حکیم نے جو ہے 6 مشرکوں کو مارا۔ ابھی ایک شوہر کی عدت پوری ہوئی تھی، اب دوسرے کی شروع ہوگی۔ خالد بن سعید نے فرمایا مجھے تاخیر ہو رہی ہے، مجھے معلوم ہے اسی مارکے میں شہید ہوں گا۔ ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر میں آرام فرما رہے ہیں، آپ مسکراتے ہوئے اٹھے۔ ام حرام بنت ملحان نے فرمایا اللہ کے نبی جی کیا بات ہے، کیوں مسکرا رہا ہے؟ کہ مجھے ایک جماعت دکھائی گئی جو سمندری سفر کرے گی۔ فرمایا دعا کر دیجئے میں بھی اس جماعت میں ہو جاؤں، آپ نے دعا کر دی۔ پھر دوسری مرتبہ اسی طرح آپ خواب میں اٹھے اور مسکرائے، فرمایا مجھے دوسری جماعت دکھائی گئی، اندر طلب تھی اللہ کے نبی جی آپ دعا کر دیجئے میں اس جماعت میں بھی ہو جاؤں۔ فرمایا اے ام حرام بنت ملحان تم تو پہلی جماعت میں جاؤ گی تو شہید ہو جاؤ گی۔ تو صحابیہ کا جذبہ تھا کہ ہر جماعت میں ہم جائیں تو پھر ایک چلہ ایک بیرون کا سفر کیسے کافی ہوگا؟ ہم جا تو رہے ہیں لیکن آگے کی تیاری کے لیے جا رہے ہیں، آگے کی تیاری کے لیے جا رہے ہیں۔ ام ورقہ حضور کے پاس آئی، فرمانے لگی میں تو آپ کے ساتھ بدر میں چلوں گی اور بدر میں مجھے شہید ہونا ہے، شہید ہونے کے لیے آ رہے ہیں۔ ام حرام بنت ملحان اللہ کے راستے میں گئی ہیں اپنے شوہر عبادہ بن صامت کے ساتھ اور اللہ کے راستے میں جا کر شہید ہوئی ہیں۔ ام ورقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور نے فرمایا اے ام ورقہ گھر چلی جاؤ، شہادت تمہارے گھر آ جائے گی۔ ان کے 2 غلام تھے جو جلدی آزاد ہونے کی وجہ سے ان کو قتل کر دیا، اللہ نے ان کے گھر میں ان کو شہادت دے دی۔ یہ صحابیہ کے اندر جذبہ تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ رومیوں کے درمیان پھنس گئے، آپ نے دیکھا ایک سوار تیزی سے میدان میں داخل ہوا، سر پر عمامہ تھا، چہرہ کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا، آپ نے دیکھ کر گمان کر لیا یہ فرشتہ ہے، اللہ نے ہماری مدد کے لیے پہنچایا ہے۔ جیسے ہی وہ سوار میدان میں داخل ہوا مشرکین اپنے ہتھیاروں کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ جیسے یہ سوار حضرت خالد بن ولید کے سامنے جا کر کھڑا ہوا، سر پر عمامہ تھا، چہرہ کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا، جیسے چہرے سے کپڑا ہٹایا حضرت خالد بن ولید نے تو ان کی بیوی تھی، فرمانے لگے تم کیسے آئیں؟ کہنے لگی ہمیشہ ہم مشرکین پر غالب آئے ہیں، امامے کی وجہ سے آئے ہیں کہ اس امامے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 منہ مبارک تھے، میں امامہ دینے آئی تھی اور میں نے دیکھا آپ اتنی مشکل گھڑی کے اندر ہیں تو میں نے اپنی سواری کو تیز کر لیا، میدان بھی لے آئی اور شوہر کو بھی لے آئی۔ یہ تھا صحابیہ کے نظر، جس طرح نکلنا تھا، جس طرح ہماری بہنوں کا مزاج بنے کہ میرے محرم نکلتے رہے اور میں ان کے ساتھ نکلتی رہوں۔ صحابیہ کا یہ جذبہ تھا کہ ہماری اصل ملاقات تو آخرت کی ہے، اصل راحت و سہولت کی زندگی وہ تو آخرت کی ہے، دنیا کے اندر تو ہم قربانی دینے آئے ہیں، اللہ کے نام پر، اللہ کے کام پر قربانی دیں گے۔ تو عمر بن جموح کی گھر والی نے حضرت عمر بن جموح کو اللہ سے
کے قریب پہنچا دیا کہ آخرت میں ملاقات کریں گے۔ حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے چاروں بیٹوں کو اللہ کے قریب کر دیا کہ آخرت میں ملاقات ہوگی۔ اور ایک صحابیہ تو پتہ چلا شوہر کا انتقال ہوا تو پوچھ رہی ہیں اللہ کے نبی کیسے ہیں، بیٹے کی خبر ملی تو پوچھ رہی ہیں اللہ کے نبی کیسے ہیں، ابا کی خبر ملی تو پوچھ رہی ہیں اللہ کے نبی کیسے ہیں، اللہ کے نبی سلامت ہیں تو کیا حرج ہے۔ ہر ایک کے سامنے آخرت تھی۔ قبرستان اس بات کا ثبوت ہے، انسان آتا ہے تو مرتا ہے، اصل زندگی تو آخرت کی ہے۔ اس طرح نکلنا جہاں مردوں کا نکلنا ضروری ہے وہاں مستورات کا نکلنا بھی ضروری ہے، مستورات کا نکلنا بھی ضروری ہے۔ اس طرح ہر تیسرے مہینے ہم اپنی محرم کو لے کر جائیں، ہر بہن اپنے محرم کے ساتھ تیسرے مہینے اللہ کے راستے میں جائے۔ اب اس تیسرے مہینے کے اندر ہر ماں اپنی بیٹی کو ساتھ لے کے جائے گی، ہر ماں اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر جائے۔ 2 بیٹیوں کو ایک ماں اپنے ساتھ لے کے جا سکتی ہے۔ 3 دن کے اندر 6 مرد 7 مستورات ہو سکتی، 3 دن کے اندر 6 مرد 7 مستورات ہو سکتی ہیں، عشرے کے اندر 6 مرد 7 مستورات ہو سکتی ہیں۔ چلے کے اندر 5 مرد 6 مستورات کا اضافہ ہو سکتا ہے، بیرون کے اندر 4 مرد 5 مستورات کا اضافہ ہو سکتا ہے، کسی ایک کے ساتھ بہن بڑھ سکتی ہے۔ اب اس 3 دن کے اندر ہر ماں اپنی بیٹی کو ساتھ لے، ہمیں فکر کرنا ہے۔ جس طرح تعلیم کے اعتبار سے ہمیں نظام بنانا ہے، اسی طرح ہمیں خروج کے اعتبار سے بھی نظام بنانا ہے۔ ہر ساتھی تیسرے مہینے مستورات میں جائے، جی میں کیا کروں، میری محرم کا مسئلہ ہے۔ ارے آپ کی محرم کا مسئلہ ہے، آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ آپ دیکھیں خاندان میں کتنی محرم ہیں، ہماری بہنیں اپنے محرموں کی فہرست بنا کر ڈائری میں لکھ کے رکھیں، میں نہیں جا سکتی، آپ اپنی امی کو لے کر جائیے، آپ اپنی بہن کو لے کے جائیے، آپ خالہ کو لے کے جائیے، پھوپھی کو لے کے جائیے، نانی کو لے کے جائیے، دادی کو لے کے جائیے، آپ کی شادی شدہ بھتیجی ہے اس کو لے کے جائیے، شادی شدہ بھانجی ہے اس کو لے کر جائیے، آپ اپنی نواسی پوتی کو لے کر جائیے اپنی گھر والی کے ساتھ۔ کہ ہماری بہنیں اپنے محرموں کو ہر تیسرے مہینے مسجد وار جماعت کے اندر تیسرے مہینے، بھائی عبد الرحمان صاحب کیا بات ہے، تیسرے مہینے تو مستورات کا ہے، جی کیا کروں گھر کا مسئلہ ہے، مسجد وار جماعت کے ساتھی کو بٹھا کے ان کے ساتھ جائزہ لیں، آپ یہ بتائیں خاندان میں کون محرم ہے، آپ ان محرم کو جا کے تیار کریں کہ آپ کو میرے ساتھ چلنا ہے۔ ہماری بہن خود تیار ہیں لیکن شوہر کو کوئی کام آ گیا، سفر میں ہیں نہیں جا سکتے، کہیں لمبے سفر میں نکلے ہیں، بیرون گئے ہیں، اپنی دنیاوی معاش کے اندر کہیں تجارت کے اندر گئے ہیں، اپنی فہرست بنا لیں، میں اپنے بھائی کے ساتھ چلی جاؤں گی، اپنے ماموں کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ ہاں اپنی فہرست بنائیں، مرد کی فہرست بنائیں، ہاں اپنی فہرست بنائیں، یہ نکلنا ضروری ہے۔ ہر تیسرے مہینے میری بچی میرے ساتھ ہوگی، 10 سال کی میری بچی کو میں لے کے جا سکتی ہوں۔ ہاں ایک ماں اپنی بچی کو 10 سال کی عمر سے لے کے جا سکتی ہے، 10 سال کی بچی ہے، 20 سال کے اندر 18 سال کے اندر رخصتی ہوتی ہے، میں نے اہتمام کیا اپنی بچی کو ہر تیسرے مہینے ہم نے لے جانے کا اہتمام کیا، تو 10 سال سے لے کے 20 سال کی عمر میں ہر تیسرے مہینے اگر 6 روزہ رکھتے رہے تو میری بچی کے 40 مرتبہ 6 روزہ لگ جائیں گے۔ کتنے لگ جائیں گے؟ 40 مرتبہ 6 روزہ لگ جائیں گے۔ اور ہر سال کا عشرہ بھی لگا لیا تو 10 سال میں کتنے عشرے ہو جائیں گے صاحب؟ 10 سال کے اندر 10 عشرے ہو جائیں گے۔ اب میری بچی کی رخصتی ہوئی، یہ جس گھر کے اندر جائے گی اس گھر کی زینت بن جائے گی، اس گھر کو دین پہ لانے کا ذریعہ بن جائے گی، اور اگر پورا گھر اس کو بے دین بنانا چاہے تو ذرہ برابر بھی اثر نہیں آ سکتا، جیسی اندر سے مضبوط ہو جائیں گی۔ اس لیے ہر ایک کو فکر کرنا ہے کہ میری بچی ہر تیسرے مہینے جائے، ہر تیسرے مہینے۔ اس طرح کا نظام، ایک تو ترتیب ہے کہ بھائی ہر تیسرے مہینے 6 روزہ اور سال کا عشرہ اور 3 سال کا چلہ، یہ تو ترتیب ہے، لیکن تقاضا بھی تو کوئی چیز ہے۔ تقاضا میرے اوپر آئے گا تو میں تقاضا پوروں گا، یہ کوئی چیز نہیں ہے، تقاضا تو میں پیدا کروں گا، یہ بات سمجھ لیں۔
ہمارے اوپر کوئی تقاضا آئے گا، مرکز والے تقاضا رکھیں گے، حلقے والے تقاضا رکھیں گے، ذمہ دار تقاضا رکھیں گے، ہم اس تقاضے کو پورا کرنے کو تیار ہیں کہ نہیں؟ تقاضے کا انتظار نہ کریں، تقاضے کو پیدا کریں، تقاضے کو پیدا کریں۔ ہمارا وقت لگ گیا ہے، میرے کئی بھائی ہیں، ہاں چچا زاد بھائی، خالہ زاد بھائی، ان کا وقت نہیں لگا، ان کی گھر والی کے اندر لگا، محنت کوشش کر کے ان سب کو جمع کر کے 4 جوڑے وہ 5واں جوڑا اپنا جوڑ کے 6 روزہ کے اندر لے جائیے۔ تقاضا خود پیدا کرے۔ 45 سال کی عمر میں ایک بہن اللہ کے راستے میں نکلی اور 3 دن تک روتی رہی۔ بہنوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ آپ نہ کھا رہی نہ سو رہی، بہت رو رہی ہیں، کیا بات ہے؟ کہ 45 سال کی عمر میں آج دین پتہ چلا ہے کیا ہوتا ہے، آج آخرت کی فکر پیدا ہوئی ہے اور آج ایسی محبت ملی ہے۔ دین کو چھوڑ کے انسان اپنی ٹینشنوں میں لگائے۔ دین ہی راحت کا ذریعہ، دین ہی سہولت کا ذریعہ، دین ہی خوشحالی کا ذریعہ۔ حیاتن طیبہ والی زندگی وہ دین کے ساتھ ہے، دین کو چھوڑ کر حیاتن طیبہ نہیں ہے، کہ زندگیاں تنگ ہیں۔ اس لیے تقاضے خود پیدا کرنا۔ 3 مرتبہ 3 دن لگ جائیں اور اس کے بعد عشرے کی فکر ہے۔ 3 دن کے اندر جانے میں تو کوئی بات نہیں، پردے کا اہتمام ہو اور محرم ساتھ ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک کنوارا بچہ بھی ہے، ہاں تو خاندان میں کتنی ایسی ہے نا، شادی کا مسئلہ ہے، خاندان میں کتنی ایسی ہے کہ ایک بچہ اپنی نانی کو، دادی کو، خالہ کو، پھوپھی کو لے کے جا سکتا ہے۔ ترتیب بنائے، میرا بچہ بالغ ہو گیا، سمجھدار ہو گیا، مردوں میں یہ 3 دن جا رہا ہے، اب مجھے فکر کرنا ہے، میں اپنے بیٹے کے ساتھ اپنی امی کو ضرور پہنچا دوں گا، میں اپنی بیٹے کے ساتھ جو ہے اس کی دادی کو ضرور پہنچا دوں گا، اس کی نانی کو ضرور پہنچا دوں گا، اس کی خالہ، اس کی پھوپھی کو ضرور پہنچا دوں گا۔ ہم تو ہر ایک کے لیے مددگار بنیں گے دین کے اعتبار سے۔ کسی کے بدن پر ایک جوڑا ہے، بار بار دیکھتے احساس ہوتا ہے، ایک جوڑا میں اپنی طرف سے اس کو دلا دیتا ہوں۔ چپل ٹوٹی ہوئی ہے، ارے نئی چپل دلا دیتا ہوں، ارے کتنی محرم اس کی ہے، اس کی کو ترغیب دے کے ان کے ساتھ وقت بھی تو لگوا دوں۔ ہم تو ہر ایک کا اپنا توشہ بھی آخرت کا جمع کریں گے اور اپنے ہر فرد کا، ہاں قریب ہو دور ہو، اس کو بھی آخرت کی طرف لے کے چلیں۔ اصل جو ضرورت اپنی اور اپنے ہر ایک ایمان والے کی جو ضرورت ہے وہ آخرت کی ضرورت ہے، آخرت کی ضرورت۔ عشرے کے اندر مرد کے 3 قواعد ہیں، 3 شرائط ہیں: شادی شدہ ہونا چاہیے، باشرہ ہونا چاہیے اور چلہ لگا ہونا چاہیے۔ عورت کے 2 شرطیں: محرم ساتھ ہو اور 3 مرتبہ 3 دن لگے ہوں۔ پردہ تو ہونا ہی ہے، جاؤ یا نہ جاؤ، شرعی پردے میں تو رہنا ہی ہے، شرعی پردے میں تو رہنا ہی ہے۔ برقع پہننے کو پردہ نہیں کہتے، ہاں پردہ تو اندر کا نام ہے، برقع پہنے ہیں، لیکن برقع پہنے غیر محرم سے بات ہو رہی ہے، بتاؤ یہ برقعے والی بہن پردے میں ہے یا بے پردہ ہے؟ برقع پہننے کا نام پردہ نہیں ہے، اس لیے سمجھنا ہے کہ پردہ کسے کہتے ہیں۔ پردہ مردوں کے لیے بھی، پردہ مستورات کے لیے بھی۔ صرف میری بہن سے میں بات کر سکتا ہوں، خالہ کی بہن، پھوپھی کی بہن، خالہ کی لڑکی، پھوپھی کی لڑکی، چچا زاد بہن، ماموں زاد بہن، سالی، بھابھی، یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ تو سب زہر ہیں۔ میرے شوہر ہیں، میرے سسر صاحب ہیں، احتیاط کے ساتھ، باقی دیور تو ہمارے زہر ہیں۔ شوگر ہو گئی ہے، اہتمام ہوتا ہے کون سی دوا لینا ہے، کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا، احتیاط ہوتی ہے۔ بے پردگی بھی یہ تو شوگر سے بڑا مرض ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھر کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ساتھی کا گزر ہوا، کیا بات ہے امیر مومنین آپ گھر میں کیوں نہیں بیٹھتے؟ فرمایا میری گھر والی تو پڑوس میں گئی ہے اور میرے گھر میں میری بیٹی آئی ہوئی ہے حفصہ، اور میں اپنی بیٹی کے ساتھ تنہا بیٹھنا پسند نہیں کرتا، میں اپنی گھر والی کا انتظار کر رہا ہوں، وہ آئیں گی تو جب جاؤں گا۔ حالانکہ باپ کے بیٹے کے لیے سب سے بڑا محرم تو اس کا باپ ہے، اور حضرت عمر احتیاط بتا رہا ہے۔ اس لیے صرف مستورات کا پردہ نہیں ہے، پردہ تو مردوں کا بھی ہے۔ بے پردگی اللہ کے قریب نہیں لا سکتی، بے پردگی تو اللہ سے بہت دور کر دے گی۔ زندگی میں راحت و برکت وہ تو تقوی کے ساتھ ہے،
وہ تو تقوی کے ساتھ. اسی طرح چلے کے اندر مرد کے 4 مہینے لگے ہونا چاہیے اور بہن کا عشرہ لگا ہونا چاہیے. ایک بچی اپنی ماں کے ساتھ 3 مرتبہ 3 دن بھی لگا سکتی ہے. ایک کنواری بچی اپنی ماں کے ساتھ عشرہ بھی لگا سکتی ہے. بیرون کے اندر بہنوں کے 2 مرتبہ چلے لگے ہونا چاہیے اور مردوں کے 3 مرتبہ 4 مہینے لگے ہونا چاہیے. اور نصرت میں آنے کے لیے بہنوں کے 3 مرتبہ چلے لگے ہوں. نصرت میں آنے والی بہنیں 33 سے 60 سال کی عمر ہو، سمجھدار بہنیں ہوں، اخلاق مند بہنیں ہوں، محبت والی بہنیں ہوں، خدمت گزار بہنیں ہوں، انگریزی والی عربی والی بہنیں ہوں. بہت اچھی بات ہے. یہ قواعد ہمارے سامنے ہونا چاہیے. آپس میں محبت کے ساتھ. اخلاق کا درجہ تو نماز کے اجر سے بڑھا ہوا ہے. زبان کی کڑواہٹ یہ تو اندر تک پہنچا دیتی ہے، نکلتا نہیں ہے. آپ نے جو تکلیف دی ہے وہ تو باقی رہے گی، جب جب خیال آئے گا باقی رہے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے اندر گھر والوں کو ان کی ضرورت کا دین دیا ہے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کے ساتھ جہاں خروج کا نظام بنایا وہاں اپنے گھر والوں کے ساتھ حلقہ بھی لگایا ان کی ضرورت کو دیکھ کر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بیٹھے ہیں. حضرت عائشہ نے فرمایا آپ کو تو صفیہ کا پستہ قد اچھا لگتا ہے. حضور نے فرمایا اے عائشہ کیا کہہ دیا، تمہاری زبان کی جو کڑواہٹ ہے، ان بولوں کی جو کڑواہٹ ہے، اگر سمندر میں ڈال دیا جائے تو سمندر جو نمکین ہے اس پر یہ کڑواہٹ غالب آ جائے. مجھے دیکھنا ہوگا میرے شوہر کیا بول رہے ہیں اور میری گھر والی کیا بول رہی ہیں. پھلا ایسا پڑی جو اپنی برائی پہ نظر، اپنی نگاہ میں کوئی برائی نہیں رہا. سب سے کمتر میں ہوں. خاموش رہنا بہت بڑی چیز ہے، زیادہ بات کرنا کمال نہیں ہے. خاموش رہنا، برداشت کرنا. برداشت جو ہے وہ صفات نبوت میں سے نہیں ہے بلکہ علامات نبوت کے اندر سے. اپنے آپ کو چھپا کے چلنا، اپنے آپ کو ظاہر ہے میں اتنی سمجھدار، میں اتنا سمجھدار ہوں، یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ کیا بول دیا تم نے؟ آپ نے حلقہ لگایا اور حلقہ لگا کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو نرمی محبت کے ساتھ. تب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بات سمجھ میں آ گئی. میں نے تو غفلت میں پڑ گئی. انسان ہے، غلطیاں ہوں گی، لیکن معافی مانگنے کا مزاج ہو. میں پہل کروں معافی مانگنے میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد فرمایا آخرت میں سب سے پہلے ملنے والی وہ میری گھر والی ہوگی جس کا ہاتھ لمبا ہے. صحابی اپنے ہاتھوں کو ناپنے لگی. آپ نے فرمایا ہاتھ لمبا ہونے سے مراد زیادہ خرچ کرنا ہے. آپ نے خرچ کرنے کی ترغیب دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا جن کا بڑا اہتمام تھا، فجر سے لے کے چاش تک وظائف میں لگی رہتی. آپ نے فرمایا اے جویریہ یہ بڑے بڑے وظائف تمہارے، میں تمہیں ایک دعا سکھاؤں گا جو تمہارے تمام وظائف سے بڑی ہے. آپ نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حلقہ لگایا اور حلقہ لگا کر ان کو دعا سکھائی. سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ. یہ دعا بھاری ہے، سارے اعمال پر وزنی ہے. اس طرح جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول وہی آپ کے صحابہ کا معمول ہے. حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، سورہ مریم کی تلاوت کر رہے ہیں، رو رہے ہیں. آپ کی گھر والی دیکھ کر رونے لگی. پوچھا تم کیوں رو رہی ہو؟ کہا میں تو آپ کو دیکھ کر رو رہی ہوں. کہنے لگے میں تو قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، سورہ مریم کے اندر کل صراط کا تذکرہ آ گیا، پتہ نہیں گزر پاؤں گا نہیں گزر پاؤں گا، اس کے خوف سے رو رہا ہوں. گھر میں حلقہ لگائے رونے کا.
ہم تو اپنے گھر کے اندر ہماری واپسی ہو رہی ہے، ہم تو اپنے گھر کو نمایاں بنائیں گے، ہم تو اپنے گھر کو نمایاں بنائیں گے۔ ایسا ماحول تھا، گھر میں جو آ جایا کرتا تھا، اگر داماد بھی گھر میں آ جاتا تھا تو اس کے ساتھ بھی حلقہ لگ جاتا تھا۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گھر والی گھر میں ہیں، آپ کے داماد آئے، کہنے لگے امی جان ہم حج پر جا رہے ہیں۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گھر والی نے، ام دردہ نے فوراً حدیث سنا دی۔ ہاں تو آخرت کا لین دین تھا نا، آخرت والے اعمال کا، کہ مجھے میرے شوہر ابو دردہ نے یہ حدیث سنائی ہے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا اس کے حق کے اندر لگ جاتی ہے، تو لہٰذا تم حج پر جا رہے ہو، تم ہمارے لیے دعا کرنا، تمہاری دعا ہمارے حق میں قبول ہو جائے گی۔ یہ حلقہ لگا کر اس طرح میرے دوستوں بزرگوں، صحابیہ کے اندر جو مضبوطی آئی تھی وہ دین کے سیکھنے سکھانے کے اعتبار سے اور اللہ کے راستے میں نکلنے کے اعتبار سے آئی تھی۔ ایک ماں اپنی بچے سے محبت کرے ہے، بچے کو تکلیف ہو گئی، ساری تکلیفات اس کی آگے پیچھے ہو جاتی ہیں، لیکن ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کی ایسی ماں ہیں، بچے کا انتقال ہو گیا، جنازہ تیار کر کے رکھ دیا، شوہر آئے، پوچھا بیٹے بچے کا کیا حال ہے، فرمانے لگی پہلے سے اچھا ہے، حالانکہ جنازہ گھر میں رکھا ہے۔ اپنے شوہر کا روزہ کھلوایا، صبح کہنے لگی اگر کسی کی امانت کسی کے پاس رکھی جائے کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا جس کی امانت ہے اس کو واپس دینا چاہیے۔ کہا یہ ہماری اولاد، یہ ہمارا بچہ اللہ کی امانت تھی، اللہ نے واپس لے لیا۔ آپ دیکھیں تو صحیح، یہ مضبوطی جو آئی تھی اس اعمال کی برکت سے آئی۔ اس طرح میرے دوستوں بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے اندر دعوت کا، عبادت کا، تعلیم کا، ان کا نظام قائم کیا تھا۔ اسی طرح ہمیں ہفتے واری تعلیم، 5 اعمال سے تعلیم، گھروں کا قیام، اللہ کے راستے کا خروج، اس کے ساتھ ساتھ میرے دوستوں بزرگوں اور بنیادی ذمہ داری اور ہمارے قدیمات کے جوڑ، سال میں 2 مرتبہ یہ قدیمات کے جوڑ ہیں، اس میں 3 مرتبہ 3 دن لگائی بہنیں، اس میں عشرہ لگائی والی بہنیں، اس میں چلہ لگائی ہوئی بہنیں، اس میں بیرون سفر کی ہوئی بہنیں جوڑیں، اور یہ جوڑنا ہے نقد جماعتوں کو نکالنے کے لیے۔ یہ 2 مہینے پہلے تاریخ کا طے کرانا اس بنیاد پر ہے کہ محنت ہو جائے، ایک ایک فرد سے چل پھر کر، دوڑ کر اس کے پاس جا کر اس کے سامنے اس کو فکر مند کیا جائے، اس کے ساتھ جماعت بندی کی جائے۔ اس لیے یہ 2 مہینے پہلے ہم کوئی مردوں کا جوڑ رکھتے ہیں، ہم پڑاؤ کی شکلیں قائم کرتے ہیں، ہم محنت کا نظام بناتے ہیں، ہم طرح طرح کے ہنگامی جو ہے جوڑ کرتے ہیں، بیانات کرتے ہیں، اجتماع آ رہا ہے، اجتماع کے لیے ہر درجے کی کوشش کر دیتے ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ قدیمات کا جوڑ بھی تو کوئی چیز ہے۔ اگر ہم نے اس کے اندر فکر نہیں کی تو یہ ہمارا جوڑ تو کمزور رہے گا۔ جس طرح ہم کسی پرانوں کو نئے کو جوڑتے ہیں، کوئی جوڑ کرتے ہیں، کوئی اجتماع کرتے ہیں، پوری طاقت لگا دیتے ہیں، پوری فکر لگا دیتے ہیں، جان مال سے وقت سے ساری لائن سے قربانی دیتے ہیں، میرے دوستو اسی طرح ہمیں قدیمات کے جوڑ میں بھی فکر مند ہونا پڑے گا۔ 2 مہینے پہلے ایک ایک ساتھی، ان کے 3 مرتبہ 3 دن لگ گئے ہیں، ان سے ملاقات ہو جائے، ان کو تیار کر لیا جائے کہ آپ عشرے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس طرح کے جوڑوں کو عشرے کے لیے تیار کرنا، عشرے والوں کو چلے کے لیے تیار کرنا، ایک چلے لگائے دوسرے چلے کے لیے تیار کرنا، 2 چلے ہو گئے بیرون کے لیے تیار کرنا، ان کا پاسپورٹ جمع کیا جائے، ان کے پیسے جمع کیے جائیں۔ اب یہ قدیمات کا جوڑ کی آج تاریخ تھی، آج پورے محنت کوشش کر کے، پوری فکر مند کر کے ان جوڑوں کو جوڑا جائے۔ اب نقد جماعتیں نکلنا بیان کرنے کا جوڑ ہے، نہ ترغیب دینے کا جوڑ ہے، یہ تو نقد جماعتوں کے نکالنے کا جوڑ ہے۔ اس لیے یہ جوڑ بغیر کھانے کے ہے، بغیر کھانے کے، یہ جوڑ بغیر کھانے کے ہے، اس کو تو لکھ بھی لیں آپ، یہ بھول جاتے ہیں، سوچتے ہیں کھلانا بھی تو دین ہے، کھلانا بھی تو دین ہے۔ ہم تو اس جوڑ کو مختصر اس لیے ہے کہ یہ جوڑ 2 مجلسیں ہیں، کھا کر آئیں جا کر کھائیں، یا تو نقد جماعتوں کے جوڑ ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، اگر ان جوڑوں میں کھانا ہو رہا ہے
اگر کھانا گھر رہے تو ایک بڑی جماعت کھانے کی فکر میں لگ جائے گی، اس فکر کے اندر لگنے والے چلے والے مرد، چلے میرون والے مرد، پوری لوگوں کی جتنے یہاں جڑ رہے ہیں مرد اور مستورات یہاں ہوں گی اور کھانے پلانے کے اندر ہو جائیں گے، جوڑ کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ پانی خود اٹھ کر پی لیا جائے گا، کسی چیز کا انتظام نہیں۔ ہم تو فکر والے، یہاں 2 مہینے سے محنت کری، 2 مہینے سے ہماری بہنوں کی دعائیں چلتی رہی، فکر مند ہوتی رہی، اب یہاں فکر ہونے کے بعد یہاں تو نقد جماعتوں کو بنانا ہے کہ یہ فوراً جماعتیں نکلیں۔ اب اس کی پہلی مجلس کے اندر آدھا گھنٹے منتخب کی تعلیم نیچے ہو جائے، مستورات میں، اور آدھا گھنٹے کی تعلیم مردوں میں ہو جائے۔ اب جوڑے جمع ہو گئے۔ اب جو ہے اس کے اندر پہلی مجلس کے اندر صحابیہ کے واقعات، صحابیہ کی قربانی کس طرح اللہ کے راستے کے اندر نکلی ہیں، اللہ کے راستے کے فضائل، اللہ کے راستے کی ترغیب دے کر تشکیل کی جائے۔ حالانکہ تشکیل آپ پہلے سے کرتے ہوئے آئے ہیں، تشکیل کی جائے، پرچہ مستورات کے اندر پہنچایا جائے۔ 3 دن لگائی بہنیں ایک طرف، چلہ لگائی والی بہنیں ایک طرف، عشرہ لگائی والی بہنیں ایک طرف، بصیرت کے ساتھ اپنے ناموں کو پیش کریں۔ ایسے ہی مردوں کے اندر پورا نظام مضبوط بنے۔ یہ عشرے کی جماعت تیار ہو گئی، یہ چلے کی جماعت تیار ہو گئی، یہ بیرون کی جماعت، سب کو ایک کاغذ پہ لکھ کر دوسری مجلس کے اندر شروع ہونے سے پہلے اس مجلس کے اندر سنایا جائے کہ بھئی الحمدللہ اتنی جماعتیں عشرے کی تیار ہو گئی، اتنی جماعتیں چلے کی تیار ہو گئی۔ 20 25 30 35 جوڑوں کو جوڑنا ہے، 50 کلومیٹر دور سے بلانے کی ضرورت نہیں ہے، 15-20 جوڑے وہاں ہیں، آپ وہاں جا کے جوڑ لیں، وہاں جا کے جوڑ۔ ایک جگہ 3 مرتبہ 3 دن لگائی بہنیں ہیں، عشرے والی نہیں ہیں، ان 3 مرتبہ 3 دن والوں کو جوڑ کے آپ جوڑ کر لیں کہ وہ عشرے میں نکل جائیں۔ عشرے والی بہنیں چلہ نہیں لگا، ان کو جوڑ کر ان کو چلے میں نکالنے کی فکر کر لی جائے۔ دوسری مجلس کے اندر مقامی اعمال، ہفتے والی تعلیم، گھر کی تعلیم، آنے والی جماعتوں کا قیام، آنے والی جماعتوں کی نصرت، اپنے محرموں کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلنا، یہ پوری صفات کی بات، ذمہ داری کی بات اس طرح دوسری مجلس ہو اور اس کے بعد دعا ہو جائے۔ جتنا ہم فکروں کے ساتھ، جتنا ہم اس بات کو دل پر لیں گے، محنت کو میرے دوستوں بزرگوں رواج سے ہٹا کر سنت کے مطابق کریں گے، یہ جوڑ کامیاب ہو جائے گا۔ موبائلوں سے لوگ نہیں جڑتے، رواجی چیزوں سے کی ظلمت جو ہے، ہاں وہ خیر کے کام میں بے برکتی کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ رواجی چیزیں راحتوں سے کفر پھیلتا ہے، تکالیف سے اسلام پھیلتا ہے۔ یہ تو دنیاوی، یہ آلات، یہ ذرائع، یہ تو دنیاوی کام کے لیے، ہاں مجاہدہ انسان کی صفت ہے، کسی آلات کی صفت نہیں۔ ہم تو پورے محنت کوشش کر کے لگا دیں گے، اپنی ساری کوشش لگا دیں گے کہ کس طرح یہ ہمارا جوڑ مضبوط ہو جائے۔ اسی طرح میرے دوستوں بزرگوں، ہماری جماعتیں جو نکل کر جا رہی ہیں، یہ ہماری جماعت ہم نے وصول کری ہے، جماعت جا رہی ہے، اس سے پوری اہتمام کے ساتھ روانگی کی بات ہو، پوری اہتمام کے ساتھ روانگی کی بات ہو۔ قربانی دینے والا ساتھی، وقت لگایا ہوا پرانا ساتھی، ان سے بات کرے، پوری بات اس کے سامنے آئے۔ یہ کہہ کے چھوڑ دینا یہ تو 3 دن کی جماعت ہے، جماعت جمع ہونے میں بہت دیر ہو گئی ہے، جلدی سی بات کر لو، ہمیں جانا ہے، یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ بھلے ہی جانے میں آپ کو تاخیر ہو جائے، بات پوری ہونا چاہیے، بات پوری ہونا چاہیے، بات پوری ہو ان کے سامنے۔ ہاں یہ اعمال، یہ گھر کی تعلیم، ہفتے والی تعلیم، اور یہ گھر کا قیام، آنے والی جماعتوں کا اکرام، اور یہ جس گھر میں جا رہے ہیں وہاں کی بہن، جو باتیں آپ نے سنی ہیں یہ ساری باتیں روانگی کے اندر رکھیں کہ اہتمام سے سارے تقاضوں پر غور ہو، سارے تقاضوں پر غور ہو، اہتمام کے ساتھ ان کی روانگی کی بات ہو۔ آنے کے بعد، واپسی کے بعد ان کی واپسی ہوئی ہے، جہاں آپ نے ان کی روانگی کری ہے وہاں واپسی بھی تو ہو کہ بھئی یہ جو کام لے کر گئے تھے، کیا فکر لے کر آئے، کیا ماحول ہے اس کا، یہاں واپسی کی بات ہو، یہاں سے فکر لے کر جائیں۔ اس طرح میرے دوستوں بزرگوں، ہمیں یہ ذمہ داری ہے، یہ ایک کام ہے، ہاں یہ تو فکر چاہتا ہے،
یہ تو فکر علماء اکرام نے لکھا ہے، فکر بڑی عبادت ہے، جو فکر لے گا اللہ تعالیٰ اس سے کام لے گا۔ اللہ نے اپنے نبی کو اپنے پاس بلا کر نماز دی تھی، اذان نہیں دی۔ اذان تو دعوت تامہ ہے، وہ تو فکروں پر ملی ہے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، یہ ساری باتیں جو ہمارے سامنے آئی ہیں، ان ساری باتوں کو ہمیں اپنے اندر اتارنا ہے۔ اس کے لیے ہماری جتنی جماعتیں بیٹھی ہیں، یہ ہر جماعت حلقہ لگا لیں، اور حلقہ لگا کر جو بات آپ نے سنی ہے اس کو آپس کے اندر دہرائیں۔ صحابہ کے عمل سے یہی ملتا ہے، جو بات آپ سنتے تھے اس کو آپس کے اندر دہراتے تھے۔ اسی طرح ہماری بہنیں ہر جماعت کا حلقہ لگا لیں، اور ہماری نصرت والی بہنیں ان بہنوں کے ساتھ بیٹھ کر اختلاط کریں۔ آپ حضرات حلقہ لگائیں، بھائی جائے نہیں، تھوڑی دیر 10 منٹ حلقہ لگا لیں گے، جو بات سنی ہے، کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے، آپس میں دہرائیں گے، وہ بات واضح ہو جائے گی، بیٹھ جائیں۔ بھائی ہمارے نصرت والے ساتھی شعیب بھائی ایک جماعت میں بیٹھو،